أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات سے نوازا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حق کو پہنچا دیا. حضرات قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کو نہ بدلے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے زوال کا فیصلہ کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور نہ ہی تو ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی ہے اور مددگار ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کے فلسفے کو بیان فرمایا. قومیں کب ترقی کرتی ہیں اور قومیں کب زوال پذیر ہوتی ہیں، قومیں کب عروج پذیر ہوتی ہیں اور قومیں کب پستی کا شکار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک کہ قوموں کے اندر انقلابی صفات پائی جاتی رہیں گی، جب تک کہ قوموں کے اندر انقلابی اوصاف پائے جاتے رہیں گے، انقلابی خوبیاں پائی جاتی رہیں گی، قومیں ترقی پذیر ہوتی رہیں گی، عروج حاصل کرتے رہیں گی. لیکن جب انہیں قوموں کے اندر سے وہ انقلابی صفات، وہ انقلابی خوبیاں، انقلابی کمالات ختم ہوتی جائیں گی، اللہ رب العالمین ایسی قوم کی قسمت میں زوال کا فیصلہ لکھ دے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اپنے زوال کا فیصلہ لکھ دے تو پھر چاہے وہ قوم لاکھ ترقی کر لے سائنس کے کاندھے پر سوار ہو کر، وہ قوم چاہے لاکھ ایجادات کر لے، وہ قومیں چاہے لاکھ اپنے لیے مددگار بنا لے اور چاہے اس کو پکارنا پکار لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اٹل قانون اور اٹل فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت موڑ نہیں سکتی اور اس کے فیصلے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر گویا کہ مجرا پر پیغام دیا قومیں کب شکست کھاتی ہیں اور قومیں کب فتح یاب ہوتی. ہم کیا سمجھتے ہیں مسلمان جو آج ہمارے زمانے میں شکست کھا رہے ہیں اور زوال پذیر ہیں، اس کا ہم سبب کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن کو ہم الزام دیتے ہیں کہ دشمنوں کی وجہ سے آج مسلمانوں کی حالت. قرآن کہتا ہے نہیں مسلمانوں نہیں، تمہارے اندر وہ انقلابی خوبیاں باقی نہ رہی جس کی وجہ سے تم عروج حاصل کر سکو، تم ترقی حاصل کر سکو. تمہارے اندر جب عقیدے میں خلل آ گیا، تمہارے اندر جب شرک سے سمجھوتا آ گیا،
ہمیں شکست نہیں دی، اپنے اندر کمزوریوں نے ہمیں شکست دی ہے، اپنے اندر کے پائے جانے والے خلل نے ہمیں شکست دی ہے۔ یہ قرآن کا اصول بتلاتا ہے، قرآن کا قانون یہ بتلاتا ہے۔ آج حضرات حالات سب آپ سب کی نگاہ میں ہیں۔ اگر عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کی جو کچھ حالات آپ سب کے سامنے ہیں کہ عالم اسلام میں امن نام کی چیز کوئی باقی نہ رہی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ فلسطینیوں کی صورتحال آپ سب کی نگاہ میں ہے کہ پورے ایک سال کی یہ تاریخ لہو سے رنگین تاریخ ہے، ایک سال کی پوری تاریخ خون سے رنگین تاریخ ہے۔ عالمی سطح پر یہ صورتحال، اور اگر ہم ملکی سطح پر اپنی صورتحال کا جائزہ لیں گے تو ہم سب جانتے ہیں آئے دن مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو منہدم کر کے وہاں پر غیر مسلم کی عبادت خانوں کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مسلمان جو اس ملک میں صدیوں سے رہتے ہیں ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی روایتیں جاری کی جا رہی ہیں۔ مسلمان بچیوں پر کالج میں بغیر پردے کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ملک چھوڑو یا پھر ہندو بن جاؤ اس طرح کے نعرے اور دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال سے میں اور آپ سبھی مسلمان گزر رہے ہیں، اور جب ایک مسلمان ان صورتحالات کو دیکھتا ہے اس کا دل غمگین ہوتا ہے، مسلمان دکھی ہو گیا ہے، مسلمان رنجور ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ رنجور ہو، کیوں نہ رنجور ہو مسلمان، کیوں نہ دکھی ہو مسلمان، اس لیے کہ مسلمان آپس میں ایک جان تو ایک جسم تو جان کی طرح ہوتے ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ سارے انسانوں کی مثال، سارے مسلمانوں کی مثال، چاہے وہ امریکہ کا گورا ہو، چاہے وہ افریقہ کا کالا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا کتبی ہو، چاہے وہ افغانستان کا سرخی ہو، چاہے مسلمان جہاں کے رہنے والے ہو، عرب کے ہو یا عجم کے ہو، مشرق کے ہو یا مغرب کے ہو، سارے مسلمان آپس میں ایک بھائی کی طرح ہیں۔ جب ایک بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھائی تکلیف لازمت محسوس کرتا ہے۔ حضرات آخر یہ حالات مسلمانوں پر کیوں آئے؟ جبکہ مسلمانوں کی تاریخ انتہائی روشن تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا جو پاسٹ کا زمانہ تھا، مسلمانوں کا جو گزرا ہوا زمانہ تھا، انتہائی روشن تاریخ رہی مسلمانوں کی، انتہائی تابندہ تاریخ رہی مسلمانوں کی، اور انتہائی عظیم تاریخ رہی مسلمانوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی، ان اللہ زوال الموت فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها۔ اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے دکھایا، اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو میرے سامنے سمیٹ کر دکھایا، اور اللہ رب العالمین نے جتنی سمیٹ کر مجھے دکھایا، میری امت کا اقتدار زمین کے اس کونے کونے تک پہنچنے والا ہے۔ میرے امت کی حکومت، میرے امت کا اقتدار زمین کے کونے کونے تک پہنچنے والا ہے۔ اور تاریخ کی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، محض 50 سال کی قلیل مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے صرف 50 سال کی قلیل اور چھوٹی مدت میں مسلمانوں نے ایشیا میں اسلام کے جھنڈے قائم کیے، افریقہ میں جھنڈے اسلام کے قائم کیے، یورپی سرزمین پر مسلمانوں نے اسلام کے جھنڈے قائم کیے، اور صرف 50 سال جیسی قلیل مدت میں مسلمانوں نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اور جہاں مسلمان جاتے تھے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے۔ غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جہاں مسلمان جاتے تھے غیر مسلم ان کا استقبال کرتے تھے، اپنی زمینیں مسلمانوں کو دیتے تھے، اپنا اقتدار اپنا اختیار مسلمانوں کو دیتے تھے۔ اور اس سے بڑی سب سے بڑی تعجب والی بات یہ ہے، وہاں کی غیر مسلم عوام اور رعایا اپنے بادشاہوں سے بغاوت کر کے مسلمانوں کی حمایتی بنا کرتے تھے، اپنے بادشاہوں سے بغاوت کیا کرتے تھے، اپنے بادشاہوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اتنی روشن اور تابناک تاریخ رہی ہے کہ غیر منقسم ہندوستان، ابھی مسلمان بٹا نہیں تھا، ابھی ہندوستان بٹا نہیں، ہندوستان ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا۔ پہلی صدی ہجری میں
جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وادی سندھ میں داخل ہوئے، راجا طاہر کا انہوں نے قتل کیا، وہاں کی غیر مسلم عوام کے ساتھ انہوں نے تعامل کیا اور وہاں پر امن کی فضا کو قائم کیا۔ 4 سال وہاں پر خلافت انہوں نے قائم کی، اور اس کے بعد جب دارالخلافہ سے وہ ملک عرب واپس جا رہے تھے، یہاں کی غیر مسلم بھی آیا، راستوں کے دونوں کنارے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ وقت کے حاکم، وقت کے قائد اور وقت کے کمانڈر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے، وہ اپنے قومی گیت گا رہے تھے، وہ دبا بجا رہے تھے، اے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اے جانے والے، جا رہے ہو ذرا جلد لوٹ کر آ جانا، اس لیے کہ تمہارے زیر اقتدار جیسا امن ہم نے دیکھا ہے اپنے غیر مسلم بادشاہ کی پابندی میں، ویسا امن اور سکون ہم کو نہیں ملا۔ مسلمانوں کی بھی روشن داری ہے کہ مسلمانوں کی اتنی روشن داری، غیر مسلموں نے اپنے بادشاہوں سے بغاوت کر کے مسلم حکومتوں سے انہوں نے سبحان اللہ موافقت کی، ان سے وفاداری کی ہے۔ اور جنہیں مہاتما گاندھی جی کہا جاتا ہے، گاندھی جی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا اگر میں اپنے ملک کے لیڈروں کو اور حکمرانوں کو طرز حکومت سکھاؤں گا کہ کس طرح تمہیں زمین میں حکومت کرنی ہے، اقتدار سنبھالنا ہے، میں انہیں مثال دوں گا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ۔ غیر مسلم جو مسلمانوں کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ لوگوں تمہیں اگر حکومت کرنا ہو تو مثال دے دو عمر کی، لوگوں تمہیں اقتدار سنبھالنا ہو تو مثال دے دو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غیر مسلم مسلمانوں کی مثالیں دیا کرتے تھے، اتنی مسلمانوں کی روشن اور تابناک تاریخ رہی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے جنگ ہو رہی تھی، کچھ غلط فہمیاں ہو گئی دونوں کے درمیان، جس کی وجہ سے دونوں میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ جب روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ جنگ کرنے والے ہیں علی بن ابی طالب سے، حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے امیر معاویہ کو خط لکھا اور کہا اگر تم چاہو تو میں اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تمہارے حوالے کرتا ہوں، میری فوج کا بڑا حصہ تم لے لو اور علی بن ابی طالب سے جنگ کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا، جب یہ خط ان کے پاس پہنچا تو غصے میں آئے۔ غصے میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خط کا جواب دیا جائے۔ اور خط کا کیسے جواب دیا جائے؟ خط کا کیسے جواب دیا جائے؟ آپ نے کہا سب سے پہلے خط کا آغاز کیا جائے یا کلب الروم، اللہ اکبر، اے رومی کتے، اے رومی کتے، تو ہمارے اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یاد رکھ، اگر تو ہمارے اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے گا، علی بن ابی طالب کے فوج کا ذرا سپاہی بن کر میں جس سے قتال کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا اسٹیج تھا مسلمانوں کا، کیسا روڈ دبا تھا مسلمانوں کا، جہاں پر وقت کی بڑی طاقتوں سے مسلمان اس اسلوب میں خطاب کیا کرتے تھے اور انہیں للکارا کرتے تھے یا کلب الروم، اے رومی کتے۔ ایسا سیاسی روڈ تھا مسلمانوں کا۔ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں کی کشتیاں یورپ کے ساحل سے گزرتی تھی، خلافت عثمانیہ کے زمانے کی بات ہے، جب مسلمانوں کے سفینے، مسلمانوں کی کشتیاں یورپ کے سمندری ساحلی علاقوں سے گزرتے تھے تو وہاں پر جو چرچ ہوتے تھے، وہاں کے پوپ اور پادری کہتے تھے اپنے چرچ میں آج گھنٹیاں نہ بجاؤ، اس لیے کہ مسلمانوں کے قافلے یہاں سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے سفینے یہاں سے گزر رہے ہیں، اگر ان کے کان میں آواز پڑ جائے تو پھر ہماری خیریت نہیں۔ ایسا سیاسی روح تھا مسلمانوں کا، سیاسی کیسا دبدبا تھا مسلمانوں کا۔ قرون وسطیٰ کی بات ہے، اسلام کی 5ویں 6ویں صدی کی بات، یورپ کا انگریز عربی زبان کے چند جملے بول کر بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ سبحان اللہ، عربی زبان جب بولتا تھا وہ اور اس کے چند فقرے جب بولتا تھا، چند کلمات بولتا تھا، بڑا فخر محسوس کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں اس قوم کی زبان بول رہا ہوں جو قوم کی دنیا کی امام ہے،
جو قوم کی دنیا کے قائد، دنیا کی حاکم اور لیڈر ہے، اس قوم کی زبان میں بول رہا ہوں، بڑا فخر محسوس کرتا تھا. اور ہمارے پاس آج عروبیت کا ایسا ذہن پایا جاتا ہے، مقبولیت کا ایسا ذہن پایا جاتا ہے، انگلش بولتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، انگریزوں کا ہیئر اسٹائل رکھ کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، انگریزوں کا لباس پہن کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا شاندار ماضی اتنا شاندار تھا، یورپ کا انگریز انگریزی کے بجائے عربی بول کر فخر محسوس کرتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی نہیں بولنا چاہیے، لیکن جو فخر کی بات ہے اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں. یورپ کا انگریز عربی زبان بول کر فخر محسوس کرتا تھا. سبحان اللہ، اتنا مسلمانوں کا تابناک ماضی رہا. حضرات، جب مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ اتنی روشن رہی، اتنی عظیم رہی اور اتنی تابناک رہی، تو پھر آخر آج وہ حالات کیوں آئے کہ دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر ہرا رہا ہے، دشمن مسلمانوں کے منہ پر نہیں لگا رہا ہے؟ کیوں؟ دشمن آج مسلمانوں کو اپنے قدموں تلے بدل رہا ہے؟ کیوں؟ دشمن آج مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلمانوں کے جیتے جی وہ گستاخیاں کر رہا ہے؟ کیوں؟ مسلمانوں کے ملک ہندوستان سے نکالنے کی بات کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها امن قلة یومئذ نحن یا رسول اللہ قال بل انتم یومئذ کثیر ولكنکم غثاء كغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المهابة منکم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. آپ نے فرمایا کل قریب آنے والا ہے وہ زمانہ، بہت جلد آنے والا ہے وہ زمانہ، جس زمانے میں کہ مسلمان دوسرے اقوام کے لیے گویا کے دسترخوان بن جائیں گے. وہ بھوکے اور ہماری مملکتیں، ہماری حکومتیں، ہماری اقوام ان کے لیے دسترخوان بن جائیں گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسلمانوں کی تعداد اس زمانے میں کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم تعداد کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہوگی، کروڑوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی آبادی کروڑوں کی آبادی. آپ نے فرمایا تعداد کے اعتبار سے تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، لیکن تمہارا جو حیبت، تمہاری جو حیبت ہے، تمہارا جو غلب و دبدبا ہے، اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے وہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کوئی نامی مرد داخل فرمائے گا. وقال قائل یا رسول اللہ وما الوهن؟ اللہ کے رسول یہ وحید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. تم دنیا کے عاشق بن جاؤ گے، دنیا پر فریفتہ ہو جاؤ گے، دنیا سے دل لگا بیٹھو گے، دنیا کو دل دے بیٹھو گے اور دنیا کے وفادار بن جاؤ گے اور موت کے نام سے ہی تم گھبرانے لگ جاؤ گے. اور حضرات آج امت کا اجتماعی مرض ہے حب الدنیا وکراہیت الموت. کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا بہتر، کیا کہتا، کیا اعلیٰ، کیا ادنا، سب کا اجتماعی مرض بن چکا ہے حب الدنیا وکراہیت الموت. جو امت کے آخرت کے لیے جینے والی تھی، جو امت کے جنت کے لیے جینے والی تھی، اور جو امت کے لیے، جو امت کے دنیا کو خادم بناتی تھی، آج وہ امت دولت دنیا، عورت دنیا، متاع دنیا کے لیے جینے والی بنتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فوج لے کر، فارس پر چڑھائی کرنا تھا، فوج لے کر گئے اور دھمکایا اور کہا فقد جئتکم بقوم، اے بادشاہ فارس اسلام قبول کر. اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تو جزیہ اور ٹیکس دے کر ہمارے زیر حکومت میں زندگی گزار، ورنہ یاد رکھ فقد جئتکم بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیاۃ. ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں جو موت سے ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے تم زندگی سے پیار کرتے ہو. صحابہ کی بہت بڑی خصوصیت، صحابہ کا بہت بڑا امتیاز، اسلاف امت کا بہت بڑا امتیاز تھا. وہ دنیا کو خاطر میں لے آتے تھے، دنیا میں رہ کر دنیا کو پڑھتے تھے، لیکن آخرت کے لیے جیتے تھے، وہ آخرت کے لیے تیاریاں کرتے تھے.
کیا حاصل کیا؟ وہ عقیدے کے راستے سے حاصل کیا، توحید کے راستے سے حاصل کیا۔ اگر ہمیں اقتدار کی منزل تک پہنچنا ہے، عقیدے کے راستے سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑے گا، توحید کے راستے سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے لوگوں تم میں سے جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، کس بات کا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں اللہ رب العالمین زمین پر ایسے ہی اقتدار عطا فرمائیں گے، انہیں اللہ رب العالمین زمین پر ایسے ہی حکومت عطا فرمائیں گے جیسے ماضی میں اللہ نے انہیں حکومت اور اقتدار عطا فرمایا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین سے وہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اس دین کے قدم مضبوطی سے زمین میں اللہ جما دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ آپ مسلمان خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ خوف کے بادل جو تمہارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بادلوں کو ہم چھٹائیں گے، امن کی فضا تم پر قائم کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم محض میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اور میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اللہ ہم سے عقیدہ چاہتا ہے، اللہ ہم سے توحید چاہتا ہے، اللہ ہم سے شرک سے بغاوت چاہتا ہے، اللہ ہم سے جتنے بھی عقیدے کی غلاظتیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں ان سے برات چاہتا ہے۔ اگر عقیدے کے راستے پر ہم چلیں گے، توحید کو صحیح کرنے پر ہم زور دیں گے، شرک سے بغاوت کریں گے، شرک سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اقتدار کی منزل پر ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے، اختیار ہمارے مقدر میں ہوگا۔ اور آج صورتحال کیا ہے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ آج مسلمان اللہ سے زیادہ اولیاء اللہ سے ان کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں۔ خبر پرستی کا بازار گرم ہے آج، اولیاء پرستی کا بازار گرم ہے آج، پیری مریدی کا توڑ باغ ہے آج۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر بلکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ میں جو سر پر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میں جو سر پر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل ہے صنم ناشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج صورتحال یہ مسلمانوں کی، حج کو جانے سے پہلے بازار میں حاضری دے کر جائیں گے، حج کو آنے کے بعد سب سے پہلے درگاہ پر جائیں گے مسلمان، جمعہ کی مناسبت ختم ہو جائے گی سب سے پہلے بازار پر حاضری، عیدین سے فراغت کے بعد سب سے پہلے بازاروں پر حاضری، بازاروں سے کیا مسلمان اپنے پاس ایسے عقیدے رکھ کر فتح یابی کا کبھی خواب دیکھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا، کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ سب سے پہلے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ فرمایا تھا، وہ لوگ جو زمین پر خلافت قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، زمین پر اسلامی حکومت قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تھا اقیموا دولۃ الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم، لوگوں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو نہ اسلامی مملکت قائم کرنا چاہتے ہو نہ، لہٰذا سب سے پہلے اپنے دلوں میں اسلامی حکومت قائم کرو۔ دیکھو تمہارے دل کس سے آشنا ہے، دل میں کس پر توکل ہے، کس سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں، تمہاری عظمت کس کی بیٹھی ہوئی ہے، کس سے محبت ہے تم کو، دل کو ٹٹولو اور دیکھو شرک کی کتنی گندگیاں دل میں پائی جاتی ہیں۔ اقیموا دولۃ الاسلام فی قلوبکم، سب سے پہلے اپنے دلوں میں اسلامی حکومت قائم کرو، تقم لکم فی ارضکم، اس کے بعد اللہ رب العالمین زمین پر تمہارے اسلامی حکومت کا قیام فرمائے گا۔ لہذا حضرات بہت ضروری ہے عقیدے کی اصلاح کے بغیر، توحید کی تعلیمات کو جانے بغیر، شرک سے برات کا اعلان کرے بغیر کبھی ہم اقتدار اور اختیار کا خواب دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری اہم بات یاد رکھنا ہے، اسلام کے اسلاف نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، مسلمانوں کو جب بھی اقتدار ملا، مسلمانوں کو جب بھی عروج ملا، وہ اسلام کے راستے سے ملا۔ اسلام کے راستے کے علاوہ مسلمانوں کو کسی بھی چیز سے اقتدار، اختیار اور عروج کی راہیں نصیب نہیں ہوئی۔ یہ بات پتھر کی لکیر یاد رکھیں، آج مسلمان
دیکھا عبیدہ بن جراح کے الفاظ سے کہیں نہ کہیں مروبیت کی بو ٹپک رہی ہے. یہ کرسچینٹی جو ہے، یہ جو عیسائی ہے، ان کے اثرات ان کی زندگی میں نہ کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا عبیدہ بن جراح یاد رکھو، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا نا اس کو بدترین سزا سے دوچار کرنا. اس سبق کو کبھی نہ بھولو. انا كنا اذل امه فعزنا الله بالاسلام. ہم دنیا کے سب سے بے گزری قوم تھے، دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم کے کیا تھا ہمارے پاس؟ شعر و شاعری کرنے کے علاوہ کوئی فرق نہیں. معمولی باتوں پر لڑائیاں کرنا، کبھی گھاؤ گری کا بازار کرنا، اس کے علاوہ کوئی کمان نہیں. اونٹ چلایا کرتے تھے ہم، اس کے علاوہ کوئی کام تھا؟ اور تو اور بڑی سپر پاور طاقتوں نے حد شمار سے باہر کر رکھا تھا ہم کو. یاد رکھو انا كنا اذل امه فاعزنا الله بالاسلام. یہ جو عروج کی راہیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، یہ جو ترقی ہماری دیکھ رہے ہو، یہ جو بیت المقدس فتح آج ہو رہا ہے، یہ محض اسلام کی وجہ سے ہے، یہ محض اسلام کی وجہ سے ہے، اور یہ محض اسلام کی وجہ سے ہے. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اور اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم اپنی مہنگی کاروں میں عزت کو تلاش کرتے ہیں، مہنگے پھولوں میں عزت کو تلاش کریں گے، اپنی پراپرٹیوں پر ناش کر کے اس میں عزت تلاش کریں گے، مہنگی گھڑیوں پر عزت تلاش کریں گے، أَذَلَّنَا اللَّهُ. اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. لہذا حضرات، اسلاف امت کو اسلام اچھی طرح یاد تھا. ہمیں جو بھی ترقی ملی ہے وہ اسلام کے راستے سے ملی ہوئی ہے. حضرات، ہمارے اسلام میں ایک ذہن یہ بھی پایا جاتا تھا جو آج ہمارے اندر اکثریت کے اندر مفقود ہو گیا. تاریخ کا ایک مشہور نام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور نہیں جانتا. اللہ امت کو اور ایک صلاح الدین ایوبی سے نوازے جو تیرے غیر مسجد اقصی کو فتح کر سکے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جنگ کی شام تھی. جنگ کی شام کو جائزہ لینے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکلے. فوجیوں کے خیمے اور ٹینٹ لگائے جاتے تھے. پہلے ٹینٹ میں آپ نے جا کر جائزہ لیا تو دیکھا کہ لوگ وہاں کے فوجی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں. دوسرے ٹینٹ کا جائزہ لیا، خیمے میں دیکھا تو وہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور تیسرے خیمے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ لوگ دعا و مناجات میں مشغول ہیں. چوتھے خیمے میں آپ نے دیکھا تو لوگ سو رہے ہیں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، اگر کل کی جنگ میں ہمیں شکست ہوئی اس کا سبب یہی لوگ ہوں گے. کل کی جنگ میں اگر ہمیں ہار کا منہ دیکھنا پڑا اس کا سبب کوئی اور نہیں ہے. جو سونے والے غفلت میں جی رہے ہیں، یہی بنیادی سبب ہوگی. کیا مطلب یہ تھا کہ جس بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ بندہ زمین پر اتنا ہی زیادہ بستی ہوگا، اور جس بندے کا رشتہ اللہ رب العالمین سے کمزور ہوگا وہ بندہ زمین پر اس کی حیثیت اتنی کمزور ہوگی. اسلاف امت کا یہ پیغام ہم سب کو درس دیتا ہے، اللہ سے مضبوط تعلق اپناؤ، اللہ سے مضبوط رشتہ داریاں بناؤ، نمازوں کی پابندی کرو، لگاؤ تو اللہ سے لگاؤ، سجدے کرو تو اللہ کے سجدے کرو، بھروسہ کرو تو اللہ کا بھروسہ کرو، پیار کرو تو اللہ سے پیار کرو، امیدیں وابستہ کرو تو اللہ سے امیدیں وابستہ کرو. جب بندے اللہ رب العالمین کا مضبوط تعلق اپنائیں گے اللہ سے، بندے زمین پر سر بلند رہیں گے. اور جب بندوں کا تعلق اللہ رب العالمین سے کمزور ہوتا جائے گا ان کی حیثیت بھی زمین پر کمزور ہوتی جائے گی. ہم بدل گئے، اس لیے ہمارے حق میں آج فیصلے بدل گئے. وہ حاکم تھے، ہم محکوم ہو گئے. وہ غالب تھے تو ہم مغلوب ہو گئے. وہ جابر تھے، سبحان اللہ، وہ مقدر ان کا قائم تھا، اور آج ہم غلامی کی زندگی جینے پر مجبور ہو رہے ہیں. لہذا حضرات، بہت ضروری ہے ان تمام رہنمایانہ حقوق کے ساتھ ساتھ امت غیر مسلم عوام کے درمیان ہم جیتے ہیں. دعوت اور اخلاق دو ایسے کام ہیں جو ہم سب کو مسلسل کرتے رہنا ہے. ایک اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنا، اور دوسری چیز اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. یہ ہماری وقت کی بہت اہم ذمہ داری ہے. یہ تمام رہنمایانہ حقوق ہے جس کے راستے سے ہم اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، مسلمانوں کی جو حیثیت اس وقت زمین پر بنی ہوئی ہے، عظمت رفتہ مسلمانوں کو نصیب فرما. ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں نصیب فرما. بغیر عقیدے کے دیوار سے جو مسلمان بہکے ہوئے ہیں، بغیر انہیں صحیح عقیدے کا جام پلا دے. بغیر تجھ سے محبت کرنے والا انہیں بنا، تجھ پر توکل کرنے والا انہیں بنا.
چیزوں سے ہم سب کو جوڑ دے، عبادتوں سے ہم سب کو جوڑ دے، ہمارا تعلق اپنے ذات سے کو استوار فرما دے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جب میں ممبر پر آ کر بیٹھا تو سفید ہی محض، اور جب خطبہ اختتام پذیر ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ سفید بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، جمعہ کی مناسبت سال میں ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہے، جمعہ کی مناسبت ہفتے میں محض ایک مرتبہ آتی ہے، اس کے باوجود ہماری غفلت کا یہ انجام کہ ہم آخر سے آتے رہیں۔ اللہ سے یہی پیار ہے، جس بندے کو اگر کسی سے پیار ہو وقت سے وہ پہلے جا کر اس کا انتظار کرتا ہے۔ ہم کو اللہ سے پیار نہیں، دین سے محبت نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہم کو پیار نہیں۔ کیا پیار کا یہی ثبوت ہے کہ ہم محبت کے اختتام پر آئے؟ بالکل غلط بات ہے۔ معاف کیجیے، معاف کیجیے، یہ ضمیر کے مردہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی مناسبت آتی ہے، اس میں بھی ہم پہلی گھڑی میں نہ آ سکے، بتاؤ کتنی محبوبی کی بات ہے کہ ہم کیسے زمین پر ترقی کریں گے؟ اللہ سے اتنا کمزور رشتہ ہمارا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے فتح یاب کرے گا، کیسے ہماری مدد کرے گا اللہ رب العالمین؟ اس دین کو لے کر ہمارا یہ رویہ، ہمارا سلوک انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی جمعہ آئے گا اول وقت میں آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، AR الحاجری اسلامک چینل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ عبد الرحمن بن عثمان الحاجری میرے فرزند، یہ ان کا چینل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک اس چینل کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں، اور آپ کے کمنٹس اس سے متعلق، اس چینل کے متعلق آپ ضرور اپنے کمنٹس ہم تک پہنچائیں، اس چینل تک پہنچائیں، تاکہ اگر کہیں ہماری غلطی ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ بہتر معلومات اسلام سے متعلق آپ تک پہنچائی جائے۔ اس چینل کے ذریعے سے قرأت کلام پاک اور علماء کرام کے بیانات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔